बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 25 फरवरी है और मंगल का दिन है। नाज़रीन कराम, चार बड़ी खबरें हैं। सबसे पहली खबर सुप्रीम कोर्ट से है, जहां पर आज इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। मतलब ऐसा नंग धड़ंग मामला कर दिया है ना। एक तो पूरा वो आईनी बेंच जो कि गैर आईनी तौर के ऊपर आईनी बना हुआ है, एक तो उस पूरे के पूरे बेंच को उड़ा डाला। यानी जो जिसने जिस तरह से मौकफ दिया, आज वो सबके सामने आ गया, पता चल गया कि कौन कितना बड़ा पॉलिसी है। और ना सिर्फ नाज़रीन करम दलाइल से उनको उनकी बोलती बंद करवाई, बल्कि इसके साथ कौन किसको किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, ये भी नंग धड़ंग होकर आज उज़ैर भंडारी ने अवाम के सामने रख दिया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की इस बात को के अंदर क्या हुआ, किसने क्या बातें की, ये मेरा और आपके जानने के लिए बड़ा जरूरी है, ताकि हमें अंदाजा हो सके कि इंसाफ की वो देवी जिसकी तरफ हमारा जो है ना वो रुख होता है, जिसकी तरफ हमारी सोच होती है कि भाई वो तराजू हाथ में लिए इंसाफ करती है, असल के अंदर उसके हाथ में तराजू नहीं है, बूट है। वो बूट हाथ में थामे हुए है। तो आज वो किस तरह से नंग धड़ंग किया उज़ैर भंडारी ने, ये आपके सामने रखना है। इमरान खान के ऊपर आपने देखा होगा कि रिसेंटली बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है, मुलाकातें नहीं करवाई जा रही हैं। आज भी जो है ना वो आपको पता मुलाकातों का दिन है, लेकिन ये सारी चीजें हमें हमारे सामने है। इमरान खान को तरह तरह की मुसीबतों के अंदर डाला हुआ है। इसकी वजह क्या है, ये एग्जैक्टली खुलकर सामने आ चुका है, ये पता चल चुका है। ये दूसरी एक बड़ी खबर है जिसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। लाहौर हाईकोर्ट में आज एक शख्स ने किस तरह से आग लगाई, वो वीडियो आप सब ने देखी है। वो भी उसकी बुनियादी वजह क्या है, हम किस कदर यानी कि गिर चुके हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। मरियम नवाज साहिबा की शदीद बेइज्जती हो रही है, ठीक ठाक ठोक ठाक के बेइज्जती हो रही है। अब आसिम मुनीर साहब या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है ना वो विजिट भी मुझे लगता है ज़ाया हो गया। मरियम नवाज साहिबा, और वो इमरान खान हमेशा कहते हैं कि ये हमारा 11वां खिलाड़ी है, यानी 12वां खिलाड़ी है जो हमेशा हमारी तरफ से खेलती है। तो मरियम नवाज साहिबा ने वो बिल्कुल साबित कर दिया है। करने चले थे ये इज्जत का काम, हो गई उल्टी बेइज्जती। इसके ऊपर भी बात करेंगे। लम्स की एक और वीडियो सामने आ गई है, इसके ऊपर भी कुछ खबरें आपके सामने। और क्रिकेट की तबाही, ये जो सब कुछ हो रहा है उसकी असल वजह भी सामने आ गई। कैसे सेलेक्टर्स को सिलेक्ट किया गया, कैसे लोगों को बीच के अंदर मतलब ये अंदर लेकर आया गया, और नून लीग का उसके अंदर क्या लेना देना था। असल में हर बुराई आप देखेंगे ना तो उसकी जड़ नून लीग की तरफ आपको जाती हुई नजर आएगी। तो नून लीग का इस पूरे मामले में क्या लेना देना था, नाज़रीन कराम ये भी पता चल चुका है, और सारा दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ रहा है। तो एक एक करके जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले जरा सुप्रीम कोर्ट से शुरू कर लेते हैं। ये चूंकि आज की अहम डेवलपमेंट है तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज क्या हुआ, नाज़रीन कराम, आज मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत थी। तो इसके अंदर उज़ैर भंडारी ने कहा कि फौजी के हर्फ में लिखा होता है कि अफसर का हुक्म जिंदगी से ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो जस्टिस हसन रिजवी साहब ने कहा आप कह रहे हैं कि फौज दौरान जंग ही जवाब दे सकती है, घर पर हमले का नहीं। अच्छा ठीक है, समझ में आती है ये बात। वकील उज़ैर भंडारी ने कहा कि हमें इस माइंडसेट से निकलना होगा कि फौज ही सब कुछ कर सकती है। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ, डिफेंड क्यों नहीं किया गया? कहते हैं हमें इस माइंडसेट से निकलना होगा कि हर चीज के पीछे फौज है। अब इस पूरे मामले के अंदर नाज़रीन किराम देखिए इसको सियासत की तरफ जजेस कैसे मोड़ते हैं, जज बैठकर क्या करते हैं, किस तरह से ये सियासत की तरफ चीजें मोड़ते हैं। सुनिए, जस्टिस मुसरत अलाली कहती हैं आप एक बात करते हैं, आपके मुवक्किल तो दूसरी बात करते हैं। आपका मुवक्किल कहता है कि जिनके पास इख्तियारात है मैं उन्हीं से बात करूंगा। एक इंतहाई उजड़ और जाहिल लहजे में जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा ने अपना जाहिलपन साबित किया। माजरत के साथ, मेरे पास इनके अलावा और कोई इससे ज्यादा कुछ बेहतर अल्फाज नहीं थे। जाहिलपन साबित किया है। देखिए वो जो बात करते हैं वो सही बात करते हैं इमरान खान साहब के, जब सियासी मुज़ाकरात की बात होगी तो मैं बात करूंगा उनसे। लेकिन यहां पर ये एक यानी अदालती माहौल है। अदालती माहौल के अंदर जहां पर आपने आइन और कानून को देखना होता है, तो जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि नहीं 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 नहीं, असल जिनके पास उन्हीं के पास इख्तियार है। तो फिर आप किस लिए बैठे हैं? आप घर चले जाइए, सुप्रीम कोर्ट को ताले लगा दीजिए। वो बाहर जो तकड़ी उसने पकड़ी हुई है वो किसी रेडी वाली को दे दें, उस रेडी वाले वो बेचारा उससे ज्यादा बेहतर तरीके से काम आ सकता है, वो आवाम के ज्यादा बेहतर काम आ सकती है। तो खुदा के लिए थोड़ा सा खौफ खुदा कीजिए, ठीक है। तो अच्छा आगे चलें। जस्टिस दोनों के अंदर मुकाबला, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और मुसरत हिलाली साहबा के अंदर मुकाबला लगा हुआ है, कौन ज्यादा चुकता है। अमीरुद्दीन खान साहब कहते हैं ये सियासत की बात नहीं, हकीकत की बात है। जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा कहती है, जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा यह सियासत की बात नहीं, हकीकत की बात है। जस्टिस अमीरुद्दीन खान बोले क्या मेंबरान असम्बली ने आर्मी एक्ट के खिलाफ असम्बली में आवाज उठाई?
کیا کوئی رکن اسمبلی آج تک آرمی ایکٹ کے خلاف پرائیویٹ بل لایا؟ اب تو ظاہر بھنڈاری صاحب نے کہا آپ اس کو چھوڑیے، یہ معاملہ عدالت کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو جسٹس مسرت ہلالی بولی 1962 کے آئین کے وقت ایوب خان کا دور تھا، کیا ایوب خان کے دور میں لوگوں کو بنیادی حقوق میسر تھے؟ ظاہر بھنڈاری نے کہا جی اس وقت بھی بنیادی حقوق میسر نہیں تھے۔ تو حسن اظہر رضوی صاحب بولے، انہوں نے کہا جی فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا، ان کی سیکیورٹی کسی آرمی پرسنل کے کنٹرول میں ہوگی، جہاں ملٹری کی شمولیت ہو وہاں ملٹری کورٹ شامل ہوگی۔ جس طرح حسن اظہر رضوی کہتے ہیں کہ جہاں ملٹری کی شمولیت ہو وہاں ملٹری کورٹ شامل ہوگی۔ عزیر بھنڈاری نے کہا جی 103 ایسے افراد ہیں جن کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہو رہا ہے۔ حسن اظہر رضوی نے کہا میڈیا پر ہم نے فوٹیجز دیکھی ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ساری خیر گفتگو ہوتی رہی اور یہ معاملہ ملتوی ہو گیا۔ مجھے افسوس کے ساتھ ناظرین کرام یہ کہنا پڑتا ہے کہ مجھے تو کم از کم اس آئینی بینچ سے جو کہ غیر آئینی طور پر آئینی بنا ہے اس سے کوئی بھی امید نہیں ہے، لیکن عزیر بھنڈاری جس طرح سے ان کو ایکسپوز کر رہے ہیں، جس طرح سے ننگ دھڑنگ وہ سامنے لے کر آ رہے ہیں، یہ قابل تعریف کام ہے۔ عمران خان کے وکیل کی اس کے اوپر داد بنتی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سب کے سامنے سچ رکھ دیا ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جو ہے نا وہ رکھ دیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بڑا زبردست ہوا ہے، ٹھیک ہے جناب۔ اچھا اب آگے چلتے ہیں اور ذرا دوسری خبروں کا رخ کرتے ہیں، کوئی دو چار اور بھی خبریں ہیں۔ اچھا جناب والا، مریم نواز صاحبہ کی شدید بے عزتی ہو رہی ہے، شدید ترین، یہ دوسری خبر سن لیجیے۔ مریم نواز صاحبہ کی شدید ترین بے عزتی ہو رہی ہے، کس وجہ سے؟ دو باتوں سے۔ ایک تو کل رات جو انہوں نے سٹنٹ مارنے کی کوشش کی آرمی چیف کو بلا کر، اس کے اوپر وہ ہو رہی ہے کہ جناب آپ نے پرفارمنس نہیں دکھانی، آپ نے بس جلوے دکھانے ہیں، آپ نے صرف جناب یہی ٹشن دکھانے ہیں، آتش بازیاں کرنی ہیں، آپ کا ملک آپ کا صوبہ بھوک سے مر رہا ہے، چیزیں خراب ہیں اور آپ آتش بازیاں کر رہی ہیں۔ دوسرا، یہ بالکل وہی 80 کی دہائی کے اندر رہتے ہیں۔ آج صبح آپ کو پتا ہے ناظرین کرام تمام کے تمام اشتہارات جس طرح سے آپ نے یہ دیکھا وہی اسی طرح سے کروڑوں روپے لگا کر جو ہے نا وہ کیے گئے ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی عوام سخت تپی ہوئی ہے، لوگ شدید بے عزتی کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے اندر، لوگ کہتے ہیں یہ صحافت کا جنازہ، یعنی کہ دیکھیے نا یہ صحافت کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، میڈیا مالکان کی صحافت کا جنازہ، یعنی ایڈیٹرز حضرات کی صحافت کا جنازہ، کہ تمام جو اخبارات ہیں ان کا فرنٹ پیج ایک ہی جیسا ہے۔ یعنی کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ڈرامے بازی چل رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اشتہارات کو آپ خبروں کی مانت جو ہے وہ چلا رہے ہیں، آپ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ تو الٹا ناظرین کرام انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا، یہ کچھ کرنے جاتے ہیں الٹا وہ بیک فائر کرتا ہے، وہ بیک فائر کرتا ہے، مزید کرٹیسزم ان کے سامنے لے کر آتا ہے، لیکن یہ وہ اپنے ماحول میں مست ہے۔ انہیں اس بات کی بالکل سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے حق میں خلاف ہو رہی ہیں، ہمارے حق میں نہیں جا رہی ہیں، ہمارے خلاف جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن خیر وہ اب کیا ہی کہا جائے انہیں۔ تیسرا ناظرین کرام، میں نے آپ کو بتایا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو ہے نا وہ اس میدان میں انٹری ہو چکی ہے۔ آپ نے یہ دیکھا پچھلے کچھ عرصے سے عمران خان کے اوپر سختیاں ہو رہی ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا کہ سختیوں کی جو شدت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے چیزیں مزید خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ میں ناظرین کرام آپ کے سامنے رکھ دوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اور عمران خان کی قربتوں میں اضافہ ہونا۔ جس دن مولانا فضل الرحمان اور عمران خان ایک پیج پر آ گئے، اس دن اس حکومت کا جنازہ نکل جانا ہے۔ یا اسٹیبلشمنٹ کو پھر مارشل لا لگانا پڑنا ہے، یا حکومت جو ہے نا وہ کو فارغ کرنا پڑنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان کا ایک پیج پر، اب مولانا فضل الرحمان صاحب کا آبویسلی آپ کو پتا ہے کہ اپنے معاملات ہیں، ان کی اپنی سوچ ہے، ان کی اپنی پریورٹیز ہیں۔ وہ تین قسم کی چیزیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو احتجاج کو لیڈ کرنے دیا جائے، دوسرا گورنمنٹ میں حصہ دیا جائے، یہ حصے سے مراد ہے پروجیکٹس اور یہ وہ چیزیں، اور چوتھا مل کر الیکشن لڑے جائیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان کیا پرائس ہوئے، لیکن عمران خان اور مولانا فضل الرحمان کی قربتوں کی وجہ سے اس وقت عمران خان کی سختیوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ میں آپ کو بڑا واضح طور پر کیٹاگوریکلی کہہ سکتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریب آ رہے ہیں، اور اس وقت اصل فیصلہ سازوں کو اس بارے میں بڑے اچھے سے اندازہ ہے، انہیں بڑے اچھے سے اندازہ ہے، اور انہیں پتہ ہے کہ ہمارے جو ہے نا وہ ہمارے لیے اصل مسئلے کی جڑ بھی یہی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ دونوں قریب آ گئے تو پھر معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اچھا جناب والا، آج لمز سے ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اور جو لوگ کہہ رہے تھے جی وہ 4 5 10 لوگ تھے، وہ جی وہ یہ نہیں تھا تو وہ یہ نہیں تھا، وہ میرے خیال سے آج کی ویڈیو دیکھ کے ذرا تھوڑا سا نا انہیں اندازہ ہوا ہوگا کہ بھائی اب پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ اس ویڈیو کے اندر ناظرین کرام ایسے ایسے نعرے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے جیسے نعرے، جو کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہاں پر لگیں گے، اور خواتین وہاں پر کھڑی ہیں اور اس کے اندر وہ جو تقاریر کر رہی ہیں، اور بہت بڑی تعداد کے اندر اسٹوڈنٹس ہیں، یعنی کہ جتنی تعداد کے اندر ڈی جے ایس پی آر کے پاس لوگ بیٹھ کے جنہوں نے خطاب سنا نا، کم از کم اس سے 5 گنا بڑی تعداد کے اندر لوگ باہر احتجاج کر رہے تھے۔ تو یہ
ایک لمحہ فکریہ ہے. یہ لمز کی جو نئی فوٹیج ہے, جو نئی ویڈیو ہے, اس نے کافی میرے خیال سے لوگوں کو اب وہ وضاحت کر دی ہوگی, چیزیں سامنے آ گئی ہوگی. جو لوگ کہہ رہے تھے نہیں 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 وہ تو 10-12 لوگ تھے, 10-12 لوگ نہیں تھے جناب, تھوڑا سا ہوش کریں. ناظرین کرام, آج لاہور ہائی کورٹ سے ایک شخص کی وہ آگ لگانے والی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ججز کو شرم نہیں آتی ہے, ان کو شرم نہیں آتی ہے. آپ اوپر سے لے کر نیچے تک جو ہے وہ دیکھ لیجئے تو ایک ہی روش ہے, ایک ہی طریقہ کار ہے, ایک ہی معاملہ ہے, ایک ہی گل بات ہے. کچھ سمجھ ہی نہیں آتا, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا, ان کو کچھ اندازہ ہی نہیں ہوتا, ان کو کچھ مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں, اور اس سے کیا اثر پڑے گا, کیا نتیجہ نکلے گا, کوئی اندازہ نہیں ہے. عام آدمی اپنے آپ کو آگ لگانے پہ باہر مجبور ہو گیا ہے. تو بس بوٹ پالش کروا لیں آپ جتنا ان سے پالش کروانا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. آخری خبر ناظرین کرام کرکٹ کی تباہی کے حوالے سے ہے. کرکٹ کی تباہی کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں. پتہ یہ چلا ہے کہ فہیم اشرف صاحب کو یہ کیا نام ہے, مرزا اقبال بیگ صاحب نے بتایا کہ فہیم اشرف صاحب کو اس لیے ٹیم میں شامل کیا گیا کیونکہ وہ رانا اقبال صاحب جو اسپیکر نہیں ہوتے تھے ان کے رشتہ دار ہیں, اور فہیم اشرف صاحب نواز شریف صاحب کو مل کر آئے تھے. ٹھیک ہے, لندن جا کر مل کر آئے تھے, اس لیے ان کو ٹیم کے اندر شامل کیا گیا. اس کے علاوہ جو سلیکٹرز ہیں جناب والا, وہ ایک سلیکٹر کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کچھ عرصے تک پچھلے جو ہے نا وہ اس نے ایک سلیکٹر ہے, وہ اس نے ایک بھی فرسٹ کلاس میچ نہیں کھیلا, وہ سلیکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے. ایک سلیکٹر ہے جو بیوروکریٹ ہے, وہ سلیکٹر بن کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ باتیں آپ کھل کر سامنے, یہ ہے وجہ اصل تباہی کی کرکٹ ٹیم کی. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کے علاوہ اور کیا ہی کرنا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے, تباہی تباہی, ہر طرف تباہی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر رحم فرمائے. اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.